السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج بڑا اہم فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ ان کی سزا ختم ہو گئی ہے اور اب وہ رکن پارلیمنٹ بھی بننے کے لیے اہل ہو چکی ہیں۔ بڑی اہم سماعت تھی اور دوران سماعت جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں جو ثبوت جمع کرائے ان پر سول عدالت دعویٰ ڈگری نہیں کرتی تو احتساب عدالت سزا کیسے دے سکتی ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا آج عدالت کی طرف سے۔ نیب ایون فیلڈ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا۔ آپ کو کوئکلی اگر ہم کچھ مختصر بیک گراؤنڈ اس کیس کے حوالے سے بتا دیں تو اس میں ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت نے 2018 کے الیکشن سے صرف 19 دن پہلے یعنی 6 جولائی کو نواز شریف کو سزا دی تھی 10 سال کی، مریم نواز کو 7 سال کی اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید مامشقت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس سزا کو بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا اور سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا تھا۔ آج کے فیصلے پر پی ٹی آئی کی طرف سے جو رد عمل سامنے آ رہا ہے وہ بڑا سخت رد عمل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شریف خاندان کو NRO 2 دے دیا گیا ہے۔ فواد چودھری نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں تمام ادارے وہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں اور کسی کے بھی حق میں فیصلہ دیں یا کسی کے بھی خلاف فیصلہ دیں، عوامی رائے عامہ میں اس فیصلے کی کوئی حیثیت رہ نہیں گئی ہے۔ ہم پروگرام میں آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اپنے دور میں یہ جو تمام نیب ترامیم کی بات پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ ابھی کی گئی ہیں، اس سے پہلے کی بات ہے جس رفتار سے نیب کیسز چلتے رہے اور چیئرمین نیب جاوید اقبال کے حوالے سے جن پر الزام آبویسلی آپ سب کے سامنے ہے کہ ان کو بلیک میل کر کے یہ کیسز بنوائے گئے، وہ کمپرومائز تھے اور یہ تمام معاملات ان سے کروائے گئے، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ ان ساری کوششوں کے باوجود یہ کیس ثابت کیوں نہ ہو سکا، کرپشن ثابت کیوں نہیں ہو سکی ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی سوال اس کے اندر اٹھتا ہے کہ یہ نظام انصاف جو ہمارا ہے اوور آل، اس کے حوالے سے آج ہم سوشل میڈیا کی حد تک بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں کہ جب ہوا کا رخ ایک طرف ہوتا ہے تو مریم نواز ہوں یا ان کے والد صاحب ہوں، ان کو ملک بھی واپس آنا پڑتا ہے اور جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ آج مریم نواز نے ایک بار پھر اس بات کا ذکر کیا کہ ان کو بڑی ہراسمنٹ کا نیب کی کسٹڈی میں سامنا کرنا پڑا تھا، کیمراز لے کے ان کے کمرے میں آ جاتے تھے۔ پھر مریم نواز کی والدہ انہوں نے کھو دیا ان کو جب وہ قید میں تھی۔ لیکن جب ہوا کا رخ بدلتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آ جاتے ہیں، مریم نواز بھی بری ہو جاتی ہیں، نواز شریف کی واپسی کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے۔ تو یہ سوال ضرور آج اٹھ رہا ہے کہ یہ کیسز بنتے کیسے ہیں، کیسز ختم کیسے ہو جاتے ہیں اور ریفرنسز بنتے اور ختم ہوتے ہیں۔ یہ آنکھ مچولی جو ہے اس میں انصاف کے نظام کی کریڈیبلٹی آخرکار رہ کیا جاتی ہے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر اونب، آپ سینئر رہنما تحریک انصاف کے اور صدر ہیں تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین کے لیے بتا دوں کہ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ وسعت اللہ خان صاحب ہوں گے، ان کا خصوصی تجزیہ تمام جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر حاصل کریں گے۔ نہال صاحب، آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ پی ٹی آئی کا انیشل رد عمل تو اس کے اوپر آ گیا ہے اور بڑا اسٹرانگلی وہ اس فیصلے کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک NRO 2 دے دیا گیا ہے نون لیگ کو۔ تو سوال تو یہ آج اٹھ رہا ہے کہ کیسے ہوا کا رخ بدلتا ہے تو پھر ڈار صاحب کی واپسی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی فیصلہ آتا ہے۔ آپ کے دور میں جب کاروائیاں ہوتی تھیں تو آپ لوگ کہتے تھے کہ کیوں تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے۔ تو آج جو فیصلہ آیا اس کو پی ٹی آئی NRO 2 کہہ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابسا دیکھیں، آج کا جو دور ہے وہ انفارمیشن کا دور ہے، اس سے بھی ایک قدم آگے ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ کوئی بھی چیز آپ ٹرانسپیرنٹ کیے بغیر نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، پوری قوم جانتی ہے کہ 1 2 نہیں سینکڑوں بار میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ عدالت میں پیش ہوتے رہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بارہا، میں خود کئی بار، بہت بیشتر بار میں رہا ہوں وہاں، اس میں وٹنس کرنے گیا۔ ایک مکمل ضوابط کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ مقدمہ چلا گیا، اپیل سنی گئی۔ فواد چودھری صاحب اگر پریکٹسنگ وکیل ہیں تو وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ NRO ہو؟ کیونکہ دیکھیے، جب ہم وکیل ہیں، پریکٹس کرتے ہیں اور میں ریگولر پریکٹسنگ وکیل ہوں، تو وداؤٹ ایویڈنس کوئی دعویٰ ایون ایڈمٹ نہیں کرتا کورٹ کسی میٹر کو۔ اور یہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا جو معاملہ ہے، یہ تو بڑا رنگین اور سنگین تھا۔ ثاقب نثار صاحب میں آؤٹ آف شوٹ تھا یہ پیناما میٹرز کا، جس میں ثاقب نثار صاحب اور پیناما بینچ نے واٹس ایپ پہ ایک JIT بناتا ہے اور وہ JIT جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے
व्हाट्सएप पे साकिब निसार साहब और बेंच एक GIT बनाती हैं और फिर उसे अहकामात सादिर फरमाते हैं कि आप इन चीज़ों पे 3 मुख्तलिफ केसेस बनाएं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ, कैप्टन सफदर क्योंकि उस वक्त सिटिंग MNA थे उनके खिलाफ। इनके फरमाइश पे नैब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, जो नैब ने रेफरेंस दायर किया, और फिर एक पाकिस्तानी दुनिया के एक अनोखा वाकया हुआ कि नैब कोर्ट के ऊपर निगरां जज मुकर्रर किए गए और GIT को कहा गया कि आप मुसलसल, और उन जज साहबान को, बशीर साहब को और अरशद मलिक साहब को, कि आप हर 15 रोज के बाद हमें प्रोग्रेस बताएंगे। पाकिस्तान में 1 मिनट सिर्फ दे, पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट फोरम, सुप्रीम कोर्ट जो है अपीलेट कोर्ट है, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट बीच से ये हाई कोर्ट को गायब कर देते हैं, ट्रायल कोर्ट को कहते हैं कि आप हमें जवाब दें। और आपको वो मशहूर जमाना वो ऑर्डर याद होगा जिसमें जून के महीने में साकिब निसार साहब और एक बेंच में साथी थे, उन्होंने कहा कि आप हर हाल में 24/7 इस केस को चलाएं और मिडल ऑफ जुलाई आप में इसमें फैसला देना है। जी निहाल साहब, वो बात ठीक है, वो एक पूरी तफसील हमारे सामने है और खुद अदालतों ने भी सवाल उठाया हुआ है, नैब के ऊपर भी सवाल उठाया हुआ है, अदालतों ने इस केस के अंदर भी सवाल उठाया हुआ है। तो लेकिन मैं आपकी तरफ जब बात में उनके साथ बैठे हुए हमनवा जो थे, बेंच का कारनामा था ना, वो किसी इंतकाम में बैठे हुए, तो उसमें लेकिन जो PTI कह रही है निहाल साहब, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ, तो मैं चाहूंगी आप इसके ऊपर बात करें कि आज आपके लिए हालात ठीक हैं तो सब चीजें ठीक होती जा रही हैं, जिसको इमरान NRO, आप जानते हैं कि जो इमरान खान साहब जब इस पे तंजिया बात करते हैं तो वो डील से इसको जो है उसका मवाजना करते हैं। सेनेटर रॉन साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अदालत की तरफ से आज ये कहा गया है कि हम सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं दे सकते हैं, लिहाजा बरी कर दिया गया मरियम नवाज साहिबा को, तो ये कैसे NRO 2 हो गया जो आप लोग कह रहे हैं? क्योंकि सवाल तो ये उठ रहा है कि नैब उस वक्त मुकम्मल आप लोगों के कंट्रोल में थी, सियासी विक्टिमाइजेशन का शिकवा करते रहे ये सियासतदान तमाम, लेकिन आपका क्या इसके अंदर जो एहतसाब का बयानिया था उस हवाले से अब सवाल नहीं उठेंगे कि सिर्फ इंतकाम के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, प्रूफ कुछ नहीं हो सका इस तमाम नैब तरमीम से पहले भी? अब सभी भी थोड़ी सी करेक्शन कर लेते रिकॉर्ड की कि जब ये फैसला आया था उस वक्त हम हुकूमत में नहीं थे, उस वक्त इंटरम सेटम चल रहा था और इलेक्शन से पहले जुलाई 2018 में फैसला आया था, तो हमारा उस नैब से या इस फैसले से उसके ऊपर इल्जाम ये लगता है ऑन साहब कि वो आप लोगों के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट की गई थी, उस सिलसिले में इलेक्शन से चंद दिन पहले फैसला आ गया था। लेकिन चलें जी, इल्जाम लग वही तो बात फिर आज वही आ गई ना, इल्जाम लगाने की बात है, बट फॉर फैक्ट्स जो है ना हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इससे बड़ा यकीन करें भोंडा मजाक और हो नहीं सकता। एंड वेरी फ्रैंकली आप खुद जरा एक दफा हर डॉट्स को मिलाना शुरू कीजिए, यानी कि आज से 5 महीने पहले अचानक एक तमाम अलायज उठते हैं और हमारी हुकूमत गिरा देते हैं और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आ जाती है। उसके 4-5 महीने बाद अचानक एक एब्सकॉन्डर जो है, जो यहाँ से फरूर था, वो अचानक जो यहाँ से पाकिस्तान के एक वज़ीर-ए-आज़म के जहाज पे गया था, दूसरे वज़ीर-ए-आज़म के जहाज पे 5 साल की बीमारी के बाद अचानक ठीक हो जाता है और वापस आके अपने सेनेट का हल्फ उठाता है और अगले दिन वज़ीर खजाना बन जाता है, जबकि उसके खिलाफ अभी तक हुदैबिया पेपर मिल के जो केस के वो इश्यूज अभी तक खड़े हैं और काजी फैमिली अभी तक जिंदा बैठी है कि इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया था, वो आके बन जाता है। और उसके 4 दिन के बाद या 3 दिन बाद मरियम नवाज शरीफ को सिर्फ इस स्पेस पे, आप जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस स्पेस पे केस से आजाद कर दिया। क्या कि ये कहाँ है कि उसने अपने वालिद को असिस्ट किया ये जायदाद खरीदने में, ये लफ्ज है कि उसको अबैट कहाँ किया, असिस्ट कहाँ किया, यानी कि नवाज शरीफ ने जो करप्शन की है वो तो की है, लेकिन ये कहाँ पे साबित हुआ कि वो मरियम नवाज शरीफ के थ्रू वो पैसे ट्रांसफर हुए थे और उन्होंने जाके मेफेयर फ्लैट्स या एवनफील्ड फ्लैट्स परचेज किए थे 6A, 6B, 7A और 7B, यानी कि नीलसन और नेक्सन जो कंपनी थी उसकी वो बेनिफिशियरी हो सकती है, उसकी वो ट्रस्टी हो सकती हैं, लेकिन ये साबित नहीं हो रहा कि नवाज शरीफ ने जो पैसे चोरी किए थे उसमें मरियम नवाज शरीफ अपने वालिद को असिस्ट किया था। व्हाट डज दैट प्रूव? यानी कि अल्फाज के हेर फेर से कभी भी कोई चीज मुबर्रह कानून नहीं हो सकता। जो उन पे इल्जाम था वो अपनी जगह मौजूद है कि आज भी एवनफील्ड फिल्स की मालका या अल्टीमेट जो बेनिफिशियरी या ट्रस्टी हैं वो मरियम नवाज शरीफ मौजूद है। साबित नैब ये नहीं कर पा रहा। लेकिन साहब तो नैब में आपके दौर से चंद दिन पहले ही ये फैसला जरूर आया था, लेकिन आपके दौर में नैब की जो पावर थी उसके बारे में बहुत ज्यादा बात होती है। उस दौर में भी नैब कुछ प्रूव नहीं कर सका, कुछ कॉन्क्रीट अदालत के सामने रख नहीं सका है, तो आज इसलिए जो फैसला आया उस पर मजलूम बन के मरियम नवाज सामने आई है। आज आपने अदालत का एक रिमार्क चेक किया, उन्होंने कहा जी कैलिबरी जो फॉन्ट था उसको साइड पे रखते थे,
یہ ٹرسٹ جو ڈیڈ دی تھی انہوں نے جھوٹی جو ٹرسٹ دی اس کو سائڈ پہ رکھا کیونکہ وہ بھی تو ثابت نہیں ہو سکا. ثابت اس میں اور کیا ہے کہ کیلیبری جو تھی جو فونٹ آیا تھا وہ 2007 میں آیا تھا, ٹرسٹ ڈیڈ 2006. آج بحث یہ ہو رہی ہے نا کہ نیت کی بنیادوں کے اوپر, یا اگر ہم کہیں کہ یہ چور ہے یا عدالت کو پروف کرنا پڑتا ہے اون صاحب ہر حالت میں. آپ یہ تو مانتی ہیں جو ایون فیلڈ فلیٹس ہیں جن 2 آف شور کمپنیز ہیں اس کی ٹرسٹی آج بھی مریم نواز شریف ہے. یہ بھی مانتی ہیں کہ اس وقت جب 1993 میں خرید کیا گیا تھا اس وقت شاید یہ بچی ہوں, مجھے اندازہ نہیں ان کی عمر اس وقت کیا تھی, لیکن ان کے والد نے اس وقت آف شور کمپنی میں پیسے ٹرانسفر کر کے اپنی بیٹی کو ٹرسٹی بنا کے وہ 4 فلیٹ خریدے. وہی تو آج ثابت نہیں ہو سکا نا, وہی تو آج عدالت پہ ثابت نہیں ہو سکا نا. پتہ کیا ایشو پتہ ہے کیا, اچھا یہ جو اسحاق ڈار کے ساتھ ہوا ہے تھوڑا سا آپ اس کو بھی دیکھیں. اسحاق ڈار نے اس وقت کیا کیا تھا, وہ کہتا ہے کہ 4 شناختی کارڈ میرے پر نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے اور ساتھ $15 ملین یعنی کہ 3 ارب روپیہ دیا تھا کہ بھائی میں نے قاضی فیملی سے پوچھ لیا, تم ان کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرو, ان کے اگینسٹ 100% لوننگ یعنی کہ قرضہ دو, اس سے میں ہدیہ پیپر مل لگاؤں گا جو کہ میری فیملی کی ہوگی. اب پکڑے تو وہ بھی کہ ثابت وہ بھی نہیں ہو پا رہا. پوائنٹ یہ کہ ثابت تو پھر یہ ساری باتوں کی پوزیشن یہ رہ جاتی ہے, اور جوان صاحب جو آپ لوگ جلسوں میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ثابت نہیں ہو پاتی ہیں, اور یہ صرف ایک سیاسی انتقام. میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف, میں نہال صاحب کو شامل کر لوں آپ کی اجازت سے. نہال صاحب جو بات کی اون صاحب ابھی کہہ رہے ہیں, اور یہی موقف ہے پی ٹی آئی کا, آپ اس کو اب ایڈریس کیجیے گا کہ کیسے حکومت میں آتے ہیں تو حالات بدل جاتے ہیں, حکومت میں نہیں ہوتے تو مختلف ہوتے ہیں حالات. میں اون صاحب کے لیے بہت احترام ہے, پڑھے لکھے آدمی ہے, مگر وہ بھول گئے شاید یا دانستہ انہوں نے بیان نہیں کیا کہ ایک ادارہ ہے NCA نیشنل کرائم ایجنسی, اس نے کہا کہ نہیں نواز شریف نے کوئی کرپشن کوئی کک بیک نہیں کیا. دوسرا شاید وہ بھول گئے کہ جب بلیک منی سے کوئی پیسہ جاتا ہے تو جیسا ملک ریاض کا تھا جسے پکڑا اور جس نے بیچا تھا اسے وہ تھا حسن نواز صاحب, انہیں کچھ نہیں کہا. اور اسی طرح براڈ شیٹ کے موسیٰ کاوے نے بھی ہم سے معافی مانگی میاں نواز شریف صاحب سے. میرے بھائی یہ شاید بھول گئے, یہ لوگ لندن کے عدالتوں میں بھی اور ان کے کرائم ایجنسیوں میں بہت کچھ یہ کس طرح کی کوششیں کرتے رہے, مگر یہ بالکل بیکار ہو گیا. دیکھیے دنیا کی کوئی بھی عدالت شواہد کی بنیاد پہ صرف آپ الزام لگا رہے ہیں نا, آپ الزام لگا رہے ہیں اون صاحب, الزام کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پیناما کی بنیاد تھا نا, پیناما میں 452 لوگ کے, ایک بھی آدمی کو پھر ٹرائی کیا گیا نہیں کیا گیا, رہ گیا ڈار صاحب. تو ڈار صاحب کے خلاف بھی ایک مکمل چارج شیٹ پیش کی گئی, مگر اس میں کہیں پہ کوئی شواہد نہیں تھے. ڈار صاحب کو کہا گیا کہ جناب انہوں نے ٹیکس نہیں دیے, انہوں نے کہا ہم نے ٹیکس 20 دن کے لیے بھی ہم نے روکا نہیں. اور ڈار صاحب جو پیسے کمائے تھے وہ 2000 سے 2009 کے دوران ان کے جو تھے وہ پیسے پاکستان میں نہ وہ حکومت میں تھے, نہ سینٹ میں تھے, نہ وزارت میں تھے, نہ کسی اور چیز میں تھے. لیکن اس الزام پہ کیا کہیں گے نہال صاحب کہ آج حالات آپ کے لیے سازگار ہیں, ادارے آپ کے ساتھ ہیں, اس لیے آپ لوگوں کے ہاتھ میں فیصلے آ رہے ہیں. پلیز 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 سن لے ذرا, سن لے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ تعالیٰ عزت اور دل دینے والا عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اسی ڈار کو آج ریاست اپنا اس کو ضرورت ہوتی ہے اور اس ڈار صاحب کو بلاتی ہے, اور ڈار صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے سپورٹ کیا, سہارا دیا, اسٹرینتھ کیا. اور ان کو ہٹانے کی وجوہات کیا تھی؟ ہٹانے کی وجوہات یہ تھی کہ سی پیک سے جو ہمارے معاملات بہت اچھے ہو گئے تھے, پاکستان کی اکانومی بہت اچھی ہو گئی تھی. لمبا کیس ہے لیکن بہرحال پاکستان کے بیرونی دشمنوں کا یہ ایک فتنہ ہے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے, اور اس فتنے کو استعمال کیا گیا کہ پاکستان کے وہ تمام لوگ, وہ تمام فورسز, وہ تمام کردار جو پاکستان کو معاشی نہال صاحب ایک کوئک کامنٹ سینٹر اون صاحب, اگر آپ ویری کوئکلی اگر آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں کیونکہ پھر مجھے آگے بڑھنا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ کا بھی نتیجہ کیا نکلا وہ ہمارے سامنے ہے, شہزاد اکبر صاحب کو بھی ہٹانا پڑا, تو اب آپ کیسے سیاست کریں گے احتساب کے حوالے سے, کیونکہ پروف آپ لوگ کچھ نہیں کروا سکتے. جی جی میری یقیناً نہال صاحب جھوٹ بولیں گے, جھوٹ بہتان اور جھوٹ بولیں گے. اون صاحب کو موقع دیتے ہیں. نہال صاحب, اون صاحب کنکلوڈنگ کامنٹ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان سے 15-20 سال چھوٹا ہوں گا, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس عمر میں کسی بھی لیڈر کو, میں اپنے لیڈر میں کسی کی لیڈر وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جس عمر میں یہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنی اپنی گریس کی بات ہے. پوائنٹ ریمینز کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا انہوں نے ذکر کیا, کیا نیشنل کرائم ایجنسی UK کی پاکستان میں کرپشن چارجز کے اوپر یہاں کوئی انویسٹیگیشن کر رہی تھی؟ نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو لندن میں ان کے پیسے پڑے ہیں, لندن میں ان کی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں. کیوں؟ پیسہ تو پاکستان سے چوری کیا گیا تھا اور یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا. خان صاحب اگر آپ کو یاد ہو ایسٹ ریکوری یونٹ خان صاحب نے بنایا تھا, شہزاد اکبر صاحب نے باقاعدہ طور پہ پروون فیکٹ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کو جا کے تفصیلات دی تھیں. اب صاحب بھی آپ کو ایسٹ ریکوری یونٹ یاد ہے, آپ کو یہ بھول گیا کہ اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر جو بلیک منی کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ بہت کرسٹل کلیئر تھا
کہ انہی کے فیکٹری کے ملازم کے اوپر, یعنی کہ یہ پیسہ چوری کرتے تھے, ٹی ٹی لگوا کے دبئی کے تھرو روٹ کر کے اپنے منشیوں کے اکاؤنٹ میں پیسے کریڈٹ کرتے. 6.1 ارب کا کیس آج بھی پینڈنگ ہے, اور جس دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہے اسی دن اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس کے اوپر احتساب, انصاف, یہی تو کیا کرے گا. اور صاحب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, ہم اس گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. ایک شارٹ بریک کے بعد میں واپس آپ لوگوں کی طرف آتی ہوں. نہال صاحب بھی اپنا کامنٹ کریں گے. میرا رسپیکٹ کے ساتھ دوبارہ آپ سے سوال یہی ہوگا کہ یہ سب باتیں عوام بھی سنتے آ رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں آپ لوگ ٹی وی ٹاک شوز اور جلسوں میں بھی کرتے آ رہے ہیں, لیکن جو آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو اس کے بعد ہوگا احتساب, 400 لوگوں کا نام آیا تھا پینما میں, کسی اور کے خلاف کچھ نہیں ہوا, تو پھر صرف کیا سیاست دانوں کے خلاف, جو مخالفین ہیں ان کے خلاف اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے احتساب؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہم فیصلے کے حوالے سے. سینیٹر رون صاحب, 2 باتیں ہیں جو نہال صاحب بھی بات کر رہے تھے. ایک اس کانسیپٹ کا تھوڑا سا مسئلہ نظر آتا ہے جو پی ٹی آئی کا ہے. یہ دنیا کا ایک قانون ہے کہ جب آپ کسی کو چور ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ عدالت میں ثابت ہونے کے بعد ہی کوئی چور کہلاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کا ایک بیانیہ بھی ہے, ایک ایجنڈا بھی ہے. بطور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کے خلاف ہیں اور احتساب کریں گے وہ. لیکن اب آپ لوگ جب عوام میں جائیں گے تو پھر آپ لوگ کیا بات سامنے لے کے جائیں گے؟ 400 لوگوں کا پینما میں نام آیا, جیسا میں نے پہلے کہا, ان میں آپ کے سیاسی مخالفین شریف خاندان کے علاوہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ اس پوزیشن میں ابھی بھی ہیں کہ آپ آئندہ بھی کسی جلسوں میں کھڑے ہو کے احتساب کی بات کر سکیں؟ دیکھیں, اب سے بھی بات بڑی سمپل ہے. The fish always rots from the top. آپ نے اگر کبھی بھی احتساب کا نعرے کو پراپرلی لوگوں کے سامنے لے کے جانا ہے تو آپ کو لوگوں کو ثابت کرنے پڑے گا جو سسٹم کے ٹاپ کے اوپر جو لوگ ہیں, اگر وہ کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں, سسٹم خود بخود نیچے والوں کو جکڑ میں لے لیتا. انفارچونیٹلی, یعنی کہ آج 4 سال پہلے ایک شخص کو سزا ہوئی, ساتھ ان کی بیٹی کو سزا ہوئی کہ 10 سال اور 7 سال فار کیپنگ کے انہوں نے ایسٹ بیونڈ مینز میں 4 فلیٹ لے لیے. آج اچانک عدلیہ کو یاد آ گیا کہ اس کی جو بیٹی ہے انہوں نے اسسٹ نہیں کیا تھا. میں نے آپ کو پھر کہا, لفظ انہوں نے یہ استعمال نہیں کیا کہ وہ ٹرسٹی نہیں ہے یا وہ بینیفیشری نہیں ہے, یہ کہا کہ انہوں نے اسسٹ نہیں کیا. اب اس کو قانون کے الفاظ میں ہیر پھیر میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایٹ ہارٹ میں, آپ اور نہال صاحب تینوں جانتے ہیں کہ وہ 4 فلیٹس مریم بی بی کے ہیں. وہ 4 فلیٹس نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں 1990 میں جو پیسے کمائے تھے, جس وقت ان کی اتنی انکم نہیں تھی, ان پیسوں کو لندن میں جا کے وہ 4 فلیٹ خریدے تھے, جس کو وہ بارہا ان کے بیٹے اور وہ بارہا یہ ڈکلائن کرتے رہے کہ ہمارا ان فلیٹ سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دا ٹائم پروف دے اون دا فلیٹس, وہ رہتے ہیں, وہ میٹنگز کرتے ہیں, ان کے بھائی ان کو ملنے جاتے ہیں, ایوریبڈی نوز. لیکن اس کے باوجود آج سسٹم میں کسی الفاظ کی ہیر پھیر میں ان کو وہ اب اس سسٹم کو میں کیسے آگے, وہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے اکیلے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے سسٹم میں تمام کرپشن پکڑنے کا؟ نہیں, سسٹم کو ایز اے ہول کام کرنا پڑے گا. عدلیہ کو کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑے گا, سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا, انویسٹیگیشن ایجنسیز کو, تب جا کے احتساب کا نعرہ ٹرولی طور پہ ثابت ہوگا. اگر آپ لوگوں کی نظر میں یہ NRO2 ہے جسے آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے پی ٹی آئی کے خیال میں؟ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی, یا اوور آل حالات جو 2018 کے الیکشن سے پہلے اور بعد میں آپ لوگوں کے لیے بہت سازگار تھے, تو ان سب کے خلاف یہ جیلوں میں بھی گئے, کاروائیاں بھی ہوئیں, لیکن اب حالات مختلف ہیں آپ لوگوں کے لیے ویری کلیئرلی آبویسلی, تو یہ وہ بڑی وجہ بنی ہے اس کی؟ وہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی. یہ جو انکلینیشن آف سسٹم ہے وہ کسی کی حق اور کسی کے فیور میں جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز ہے, انصاف کا جو ایتھک ہے, یعنی کہ میرا جو ضمیر ہے, میرا جو کانشیس ہے, اسی طرح ایک قوم کا, ایک سوسائٹی کا بھی کانشیس ہوتا ہے. They know it at heart. ان کو دل میں یہ پتا ہے کہ کس نے کتنا پیسہ بنایا اور اس سے کتنی جائیدادیں بنائی. یعنی کہ آج سسٹم میں جو لوگ جس طریقے سے بھی منور کر لیں, کسی کی بھی وجہ سے, کسی کی حمایت کی وجہ سے, کسی کی زور کی وجہ سے کچھ بھی ہو جائے, کیا وہ اپنے آپ سے بری عزومہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو کرپشن کا پیسہ بنایا تھا وہ جائیدادیں they were not legal؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ قانون آج کسی کو وہ نکال کے اندر کر دے اور کسی کو باہر ڈال دے؟ عمران خان صاحب کی تو جو جائیداد ہے, مطلب اس کے بارے میں تو ہم حلف اٹھا سکتے ہیں کہ وہ صادق امین اس لیے بھی ہے کہ جو کچھ اس کے تھا وہ بیچ کے یہاں پہ لے آیا. کیا یہ چیزیں یہ حلف اٹھا سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا. میں کئی عرصے سے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کی جو جماعت ہے اس کے اوپر یہ سوال تو ضرور اٹھتا رہے گا کہ یہ پینما کیس بھی کچھ صحافیوں کے توسط سے پہنچ گیا, لیکن آپ لوگوں کی اپنی ورکنگ کیا تھی اس کرپشن کے حوالے سے, مبینہ کرپشن جس کے آپ لوگ کئی عرصے سے بات کرتے رہے؟ نہال صاحب کو پہلے شامل کر لیتی ہوں. نہال صاحب, اون صاحب کہہ رہے ہیں کبھی کے دن بڑے, آپ لوگوں نے بڑی راتیں بھی دیکھ, چلیں آپ کو ایک کہہ رہے ہیں اون صاحب پہلے. جی کہتے ہیں کہ ابھی آپ یہ دیکھیں اسحاق صاحب کے کیس میں انہوں نے کہا جی 4 کنال کا بنگلہ لاہور گلبرگ میں,
ان کو بیچ کے آپ اسے پناہگاہ بنا دیں, بیچ دیں تاکہ پیسے آ جائیں. ہم ڈی سی لاہور ہمارا, ہماری حکومت وہاں پہ سب کچھ ہمارا, ہم وہ 4 کنال کا بنگلہ بیچ نہیں پائے, یعنی کہ ہم وہ ٹریجری میں اس کے پیسے جمع نہیں کرا پائے. اٹس دا سسٹم. ہم اتنے جکڑے ہوتے ہیں, اتنی کاغذائی کاروائی میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جو ایک ایکسکانڈر تھا جو 5 سال لڑنا, اس کی جائیداد نہیں بیچ پائے. ہم کس طریقے سے سسٹم میں آپریٹ کریں یہ آپ سے بہتر افسر بھی کون جانتا ہے. نہال صاحب, بڑی راتیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور آج کل آپ کے دن بڑے چل رہے ہیں, جو خان صاحب بات کر رہے ہیں اس سے تو مجھے یہی لگتا ہے. تو لیکن آپ لوگ بھی کیا سیاسی انتقام کے اگر ڈسے ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی تو خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بطور وزیر داخلہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اسلام آباد میں آتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کو اس سے باز رہنا چاہیے کہ کسی قسم کا سیاسی انتقام نہ ہو؟ دیکھیں, میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1968 میں جب نواز شریف صاحب زیر تعلیم تھے تو ماڈل ٹاؤن کا ان کا گھر بن گیا تھا. تو وہ کوئی کنگلے اور اس کے بیٹے نہیں تھے, اور وہ ان کے باپ ایک پاکستان کے لیڈنگ انڈسٹریلسٹ تھے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا 90s میں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی جیب سے اور ان کی فیملی نے 50 کروڑ روپیہ دیا تھا عمران خان صاحب کو شوکت خانم کے لیے. تو جو لوگ دوسروں کو 50 کروڑ روپیہ دے سکتے وہ اپنے لیے مکان نہیں کر سکتے. پھر 1993 کی بات ہے, عمران خان صاحب اس وقت بالکل کہیں پہ بھی نہیں تھے, وہ کوئی ان کے پاس آمدن کا ذریعہ نہیں تھا. نواز شریف کے والد اور ان کی فیملی نے جو کچھ شریف میڈیکل سٹی شوکت خانم سے کہیں زیادہ بڑا ہے, بہت بڑا, وہ ایک یونیورسٹی بنایا ہوا ہے. کیا وہ چندہ لے کے بنائے؟ وہ اپنے جیب سے بناتے ہیں, کبھی چندہ لے کے نہیں بناتے. میرے بھائی نے احتساب کی بڑی اچھی باتیں کی. کیا ان کے اپنے دور میں جو انہوں نے ڈار صاحب کی بات کی, ڈار صاحب نے تو کہ مکان کو آپ نے قبضہ کر لیا, ان کے بینک اکاؤنٹ کو آپ نے سیز کر دیا. ہجویری فاؤنڈیشن میں جو یتیم اور نادر بچے پڑھتے تھے ان کے لیے انہوں نے جو, یہ ایک تاریخ ہے ہماری کہ نواز شریف صاحب کے گھر کو جو ان کے والد نے بنایا تھا اس کو قبضہ کر کر کے اولڈ ہوم بنا دیا گیا تھا. پاکستان میں کلچر ختم ہونا چاہیے. ڈار صاحب کے مکان کو قبضہ کر لیا. کراچی میں بھی الطاف حسین کے مکان کے ساتھ یہ کام کیا گیا. کراچی میں بھی الطاف خان کے ساتھ یہ کام کیا. کیا یہ ہوا؟ کیا اب انتظار کریں گے کہ یہ ہم جو ہے دوبارہ کیا یہ انتظار کریں گے کہ ہم دوبارہ عمران خان کے گھر کو بنی گالوں کو مسمار کر دیں؟ نہیں, ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. ہم جعلی دہشت گردی ایک کیس نہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب آ گئے, وہ ایک اشتہاری تھے. جناب عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو 20 کیسوں میں اشتہاری تھے. ہی واز دہشت گردی کا کیس تو بنایا گیا نا جی نہال صاحب, دہشت گردی کا کیس بھی بنایا گیا. شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے جو کارروائی ہوئی وہ آپ لوگوں کے وقت میں اس مختصر دورانیے میں ہی ہوئی. پی ٹی آئی کے جو ورکرز باہر نکلے تھے ان کے اوپر شیلنگ بھی آپ لوگوں کے وقت میں ہوئی, اور آج بھی وزیر داخلہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ اسلام آباد میں آ کر دکھائیں. آپ نے اچھی بریف ہولڈ کر لی. پی ٹی آئی کے جناب پورے اسلام آباد کو جلا رہے تھے. وہاں کے انسان تو انسان, انہوں نے پودوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے بوٹوں کو نہیں چھوڑا, انہوں نے درختوں کو نہیں چھوڑا. اور وہ جو دہشت گردی کیس تھا ہم نے نہیں بنایا, عدالتوں نے نوٹس لیا. آپ ایک خاتون کو دھمکی دے رہے تھے, سٹنگ جج جو کہ اپنا فرائض انجام دے رہی تھی, آپ نے ان کو دھمکی دیا. آپ نے عدالت کے سامنے توہین عدالت کا معاملہ تھا. آئی جی اور دہشت گردی کا تو آئی جی صاحب پابند ہے, اور کوئی بڑے دن کوئی چھوٹے دن نہیں ہے. ہمارے جو دن ہے وہ ایک جیسے دن ہے. اللہ تعالیٰ وہ تو عزت و منتشا وہ تو ذل و منتشا, اللہ تعالیٰ عزت. اور یہ ثاقب نثار, آصف سعید کھوسا کے کارنامے تھے, جو ان کے سرپرست تھے عمران خان کے, جو اسے صادق اور امین کہہ رہے تھے, اس کے یہ کارنامے تھے. جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں صادق اور امین بھی بنائیں گے, تمہیں پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنائیں گے, وہ جو اس کے پروگرام مینیجرز تھے ان کا یہ کارنامہ تھا, جنہوں نے نواز شریف پہ اور ان کی بیٹی پہ اور ان کے خاندان پہ جعلی کیس بنائے. اسحاق ڈار پہ جعلی کیس بنائے. اسحاق ڈار وہ آدمی ہے کہ جو آئی ایم ایف کو ریفیوز کر دیتا ہے, جو ڈالر کو اوپر سے, آج دیکھیں اسحاق ڈار پہنچے تو ڈالر نیچے آ گیا. اسحاق ڈار صاحب کے اوپر ہم پھر آنے والے دنوں میں بات کریں گے. اب میرے پاس وقت مزید نہیں ہے, میں صرف اس کو اسپیسیفک ٹو دا ایشو رکھنا چاہتی. نہال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر ران عباس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اس معاملے کے اوپر نظام انصاف کے اوپر تو جو سوالات ہیں وہ موجود ہی ہیں, لیکن اس کا قانونی جائزہ ہم آنے والے دنوں میں بھی لیں گے. البتہ آج کی حد تک یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ یہ مریم نواز کے موقف کی ایک بڑی جیت ضرور ہے. آپ نے گفتگو ملاحظہ کی, مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا موقف آپ نے سنا. ایک بریک کی طرف جائیں گے, واپس آئیں گے تو ان معاملات کے اوپر تجزیہ حاصل کریں گے. ہمارے ساتھ وسعت اللہ خان صاحب موجود ہوں گے بریک کے بعد.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात करें जो मुल्क के सियासी मंजरनामे पे है, मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर एक अवाम भी सवाल इस वक्त निज़ाम इंसाफ के हवाले से कर रहे हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में वुसअतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वुसअत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निज़ाम इंसाफ के हवाले से जो लोग इस वक्त सवाल कर रहे हैं, उसमें एक ये बात ज़रूर कही जा रही है कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा, कि हम ये बड़ा ऑब्वियसली अब देखना शुरू हो चुके हैं कि हालात का रुख किसी एक की तरफ है, और हमारे यहाँ मशहूर है वन पेज। वो वन पेज की सूरत हाल जिसके लिए है उसके लिए मुख्तलिफ होती है सूरत हाल। वरना जिस केस में मरियम साहिबा को आज बरियत हुई है, इस केस के मेरिट के ऊपर ना सिर्फ कानूनदान सवाल उठा रहे थे, ख़ुद अदालत के अंदर भी नैब के किरदार के ऊपर सवाल उठा, और सिविल सोसाइटी भी इनके ऊपर बात करती आ रही है। लेकिन उनको जेल भी जाना पड़ा, बदनामी, चोर कहलाना, ये सब कुछ हुआ। इतना ऑब्वियस हो गया, इसके असरात क्या होंगे जो निज़ाम इंसाफ जिस तरफ हवा का रुख है उस तरफ चल रहा होता है? ये सब जो आपने बयान फरमाया है, ये हमें जहेज़ में मिला है, और उस जहेज़ का जो सबसे बेहतरीन तोहफ़ा था वो 50s के अशरे में जस्टिस मुनीर का फ़ैसला था नज़रिया ज़रूरत का, जिसके तहत जमहूरियत की कब्र खोद दी गई। उस वक्त वो फ़ैसला हलाल समझा गया, और उसके बलबूते पे आमरीत ने तरह तरह की शक्लें लेके हम पे हुकूमत की। फिर वो 4 अशरों बाद वही नज़रिया जमहूरी ज़रूरत जो है वो हराम करार पाया। 2012 में बताया गया कि अब उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया है। लेकिन नज़रिया ज़रूरत इस दौरान अपने बच्चे दे चुका था, उनके नवासे पोते भी हो चुके थे, तो वो तरह तरह की शक्लों में हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ कहते हैं कि अलमनाक फ़ैसले हुए, मैं कहता हूँ अलमनाक से ज़्यादा मज़ाहिया फ़ैसले भी हुए हैं। अलमनाक फ़ैसले में अगर मैं कहूँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़ैसला है, जिसको आज तक जो है स्याह धब्बे के तौर पे, और कोई उसे अदालती नज़ीर के तौर पे किसी मुकदमे में पेश करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन एक आदमी अपनी जान से चला गया। मज़ाहिया फ़ैसले जो हैं वो हैं अगरतला साजिश केस, एक खुसूसी ट्रिब्यूनल बना था, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार थे, उन्हें जेल में भी रखा गया। फिर उसी शेख मुजीबुर रहमान को अचानक से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिला, उसने 70 के इलेक्शन में 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की, और फिर आपको पता है कि क्या हुआ। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन जो मज़ाहिया के फ़ैसले की मिसाल है वो है परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जब नवाज़ शरीफ पे हाई जैकिंग का केस हुआ था, ठीक है। उसमें आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा शायद अदालती तारीख़ में कि जो एक सेम सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जो एक साहब थे नवाज़ शरीफ, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली, बाकी जो उनके साथी थे वो सब बरी हो गए। अच्छा, अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन की जाए कि मसलन वो नवाज़ शरीफ नामी एक शख्स उस तैयारे में चढ़ा होगा, उसके हाथ में पिस्तौल होगा, उसने कनपट्टी पे पायलट की रख दिया होगा, हाईजैक किया होगा, क्या है, तो अकेले क्या उसने ये काम किया था, और अगर दूसरों के साथ मिलके किया था तो वो कैसे बरी हो गए। इसी तरह आप ये एवन फील्ड केस देखें, इसमें 3 लोग जो हैं बराबर के मुजरिम हैं, नवाज शरीफ मेन है, और उनके मावनीन में मरियम है और सफदर है। 11 साल मेन मुजरिम, एक को मुजरिम को 7 साल कैद की सज़ा दे रहे हैं, एक को मुजरिम को 1 साल कैद की सज़ा दे रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कोई लगा बंदा उसूल नहीं है। अल अजीज़िया में जो सज़ा मिली वो ब्लैक डिक्शनरी जो थी उसमें से कोई डेफिनेशन निकाल के कि तनख्वाह क्यों नहीं ली उसके लिए। अब मसला ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये हमारा जो अदालती निज़ाम है इसमें अच्छे फैसले भी होते हैं, मिसाली फैसले भी होते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो सवालिया निशान वाले मशकूक फैसले और हंसने वाले फैसले जो हैं उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो जो अच्छे फैसले हैं उन पे भी शक होने लगता है कि यार ये क्या चक्कर है, ये भी ज़रूर कोई ना कोई पसे पर्दा कोई सूरत हाल हुई है। अब मैं आपको बताऊं, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने ज़ाहिर है वो चले गए और वो आखिर तक कहते रहे कि मेरा ओपन ट्रायल किया जाए।
اچھا اوپن ٹرائل اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ بہت سو کے نام وہ لے لیتے, منہ پھٹ آدمی تھے. ان کا ایک کوٹ میں آج پڑھ رہا تھا ڈان کی ایک سٹوری میں کہ ایک افسر آیا ان کے پاس اور اس نے کہا کہ آپ مریم کی اور ان کے جو والد ہیں ان کو ضمانت نہیں دیں گے. اگر آپ نے ضمانت دی تو ہم نے جو 2 برس سے محنت کی ہے اس کیس پہ وہ ضائع ہو جائے گی, وہ ضائع ہو جائے گی. یہ انہوں نے شوکت عزیز صدیقی نے یہ بات کہا. اچھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی رخصت ہو گئے, وہ جو افسر تھا اس کا کیا بنا؟ نام بھی نہیں معلوم ہوگا ہم لوگ اس کا نام نہیں معلوم. کم از کم یہ تو ہو سکتا تھا کہ اسے بلا کے کہتے بھیا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بیان حلفی دے کہ تو نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا, ایک عدالتی کارروائی پوری ہو جاتے. ایسا کچھ نہیں ہوا. اس طرح جسٹس ارشد ملک مرحوم, ان کا بارے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ جی مجھ پہ دباؤ تھا. تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں تو اب یہ شبہ ہونا بھی اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو یہ شبہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس وقت کیسے اسحاق ڈار جو ہیں ان کو کیسے ضمانت مل گئی, مریم نواز اور یہ کیسے ہو گئے بری. اچھا پاسپورٹ جو ہے وہ جان دے دیں گے, پاسپورٹ نہیں دیں گے مریم کا, واپس نہیں کریں گے. اور خود ہی وہ نیب بھی کہہ رہی ہے, خود نیب اس نے اتنے سالوں میں کیا کیا, کیا وہ مرغ باد نما تھی, کیا وہ آزاد تھی, یا کیا وہ کسی کے ہاتھ میں ہتھیار تھی؟ اب یہ سارے سوالات دوبارہ 1000 دفعہ آ چکے ہیں, اب دوبارہ سامنے آ رہے ہیں. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس فیصلے کو مثالی مانتے ہوئے میں خوشی کا اظہار کروں یا پھر میں مزید قنوطی ہو جاؤں کہ یار اس میں بھی کوئی نہ کوئی چکر ہوگا. تو یہاں تک تو ہم حالات کو لے آئے ہیں. لیکن اب اگر ہم اسی کو چلیں, اب آج میں خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہی تھی کوئکلی, اگر آپ ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیں. خان صاحب کی جو سازش کا ایک بیانیہ تھا ہم یہاں پر بارہا اس کے بارے میں بات کر چکے, لیکن اس کے نتیجے میں سیاستدان ہوں یا میڈیا ہو سب کو غدار قرار دیا گیا اس ایک ہی اس میں رکھ کے. 2 نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز ہوئیں, لیکن اب ایک آڈیو سامنے آ گئی ہے اور بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیل اس کے اراؤنڈ ہم پلے اراؤنڈ کر لیتے ہیں, یہ جو امریکی خط کا سائفر کا معاملہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس نیریٹو کو کاؤنٹر اب ہو جانا چاہیے اس آڈیو کے بعد, یا یہ صلاحیت نہیں نظر آتی ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز میں معاملہ طے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہوا نہیں ہے ابھی تک؟ ایک مثال افسر تم نے سنی ہوگی کہ جب تک سچ کپڑے پہن کے باہر نکلتا ہے تب تک جھوٹ دنیا کے 3 چکر لگا چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر نیریٹو ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سچ ہے اور جو نیریٹو پیش کیا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے, تو وہ کاؤنٹر نیریٹو کہاں ہے؟ وہ اگر سست ہے تو چست کیسے ہوگا اگر آپ اصول پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ زمانہ وہ جو ٹرمپ صاحب کا بھلا ہو, انہوں نے ایک ٹرم اس دنیا کو دی تھی ان کے مشیروں نے, آلٹرنیٹو ٹروتھ کا زمانہ ہے. اچھا آلٹرنیٹو ٹروتھ کو ہم پرانے لوگ جھوٹ کہتے تھے, جھوٹ اور سچ. انہوں نے جھوٹ کو سوٹ پہنا دیا اور وہ آلٹرنیٹو ٹروتھ بن گیا. اب جھوٹ کا مقابلہ یا تو آپ اس سے بڑے جھوٹ سے کریں, الزام کا مقابلہ, گالی کا مقابلہ اس سے اوپر کی گالی سے دیں, لیکن اس کا پھر اینڈ کیا ہے؟ وہ لامحدود ایک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. مذہبی کارڈ کا مذہبی کارڈ سے ہی جواب دیا جا رہا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہم لوگ ہیں اس بر صغیر کے لوگ بالخصوص بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان کے, ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ یہ جو لیڈر ہے یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر کے بھی دکھائے گا. ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے شوقین. بھئی تو اس وقت بہت زبردست انٹرٹینر ہے, ہم تجھے تب تک سنیں گے جب تک تجھ سے بڑا انٹرٹینر نہیں آ جاتا. تو گڑ نہیں دے گا, ہمیں پتہ ہے کسی نے بھی پیسے بھی گڑ نہیں دیا, وعدہ ضرور کیا گڑ دوں گا, نہیں دیا, لیکن گڑ جیسی بات کر کے دل تو خوش کیا نا. تو ہمارا دل خوش کرتا رہے, ہم تمہارا دل خوش کرتا رہے. مسائل جو ہیں وہ تو اپنی جگہ رہیں گے, لیکن کچھ تو دے بدلے میں. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے, اس وقت کی جو سیاست ہے وہ اس طرح کی ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے, اور انٹرٹینمنٹ میں آپ کو پتہ ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے.
میں نے ڈانس کیا تو اس کے مقابلے میں توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے وہ اسٹرپٹیز شروع کر دے. اچھا جب وہ اسٹرپٹیز شروع کر دے گا تو پھر میں سوچوں گا یار اب میں کیا کروں. تو یہ اسی طرح چل رہا یہ سلسلہ انفارچونیٹ لگتا ہے کہ ایسے ہی رہے گا. بہت بہت شکریہ وسعت اللہ خان صاحب, آپ نے ناظرین گفتگو سنی. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.